صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام صرنا لياليا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز ناظرین سلام علیکم. آپ تمام کا استقبال ہے پروگرام بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آر رول ماڈل آر انسپریشن میں، جہاں ہم نے ہمارے ایپیسوڈز میں بات کی ہے کہ کس طرح بی بی فاطمہ زہرا رحمت للعالمین کے لیے رحمت کا سبب ہے اور کس طرح بی بی نے ہمیں ہمارے رائٹس، ہمارے حقوق دلائے ہیں. تو وہیں آج کے ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے بی بی کی شجاعت کی. تو آئیے اس سے پہلے استقبال کرتے ہیں سسٹر عظمی زہرا رضوی کا. سسٹر سلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سسٹر، جہاں ایام فاطمیہ کے اس خصوصاً پروگرام میں ہم نے کافی چیزیں ڈسکس کی ہے، چاہے پھر وہ بی بی کے ٹائٹلز ہو یا ویمن رائٹس کی بات ہو، تو وہیں اگر اب ہم بات کریں بریوری کی اور شجاعت کی، تو شجاعت آخر کیا ہوتی ہے؟ کیا زور دکھانا، جنگ پر جانا، ہاتھوں کے ذریعے دوسروں کو کمزور دکھانا، کسی کو مارنا، کیا شجاعت کا معیار یہی ہے؟ اور کیا عورتیں شجاع نہیں ہو سکتی؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولاً تو شجاعت کے حوالے سے اس بات کو جانتے چلیں کہ شجاعت کے دراصل اصل معنی کیا ہے، حقیقت کیا ہے. کیونکہ شجاعت کی جب بات ہوتی ہے، بہادری کی، تو ایک ذہن میں یہ آتا ہے کہ بازوؤں کا زور دکھانا ہی، طاقت دکھانا ہی جو ہے وہ بہادری ہے. کہ ہم میدان جنگ میں حاضر ہیں، اگر لڑ سکتے ہیں تو یہی بہادری ہے. ادروائز اس کے علاوہ اور چیزوں کو بہادری نہیں سمجھا جاتا. لیکن شجاعت دراصل، شجاعت کے اگر بالکل آسان لفظوں میں پیش کروں تو شجاعت کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ خیر کو حاصل کرنے کے لیے اور برائی کو مٹانے کے لیے یا روکنے کے لیے جو بھی اقدام کیا جائے وہ شجاعت ہے. مثال کے طور پر اگر ہمیں خیر کو حاصل کرنا ہے، اچھائی کو قائم کرانا ہے اور برائی کو روکنا ہے، اگر اس کے لیے ہم ایک تقریر بھی کر رہے ہیں اور اس تقریر سے انقلاب برپا ہو رہا ہے تو وہ تقریر بھی شجاعت کا ایک پہلو رکھتی ہے. اگر کسی برائی کو روکنے کے لیے اور اچھائی کو قائم کرنے کے لیے میدان جنگ میں آنا پڑ رہا ہے، بازوؤں کا زور دکھانا پڑ رہا ہے، تب یہ بھی شجاعت کا ایک پہلو ہے. تو یقیناً یہ تمام چیزیں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اگر حق بیانی کرنا، بات کو پیش کرنا، بات کے ذریعے کہ جہاں پر مقابلہ کرنا، دراصل معنی یہ ہیں کہ باطل کے سامنے ڈٹ کر کھڑے رہنا، باطل کا مقابلہ کرنا اور باطل چیزوں کو پھیلنے سے روکنا، یہ چیز اصل معنوں میں شجاعت ہے. اور شجاعت کی دو قسمیں ہیں کہ اولاً وہ چیز کی تقریباً بات واضح ہو چکی لیکن پھر بھی پیش کر دوں کہ دو قسمیں، کہ اولاً کی زور بازو، قوت و جگر کا جو ہے زور دکھا کر، اس کی قوت دکھا کر کے جو پیش کی جائے وہ بہادری. مثال اس کی سب سمجھتے ہیں یقیناً، اس کی مثال بالکل واضح، جیسے مولا امیر کا جنگوں میں جانا اور جنگ میں باطل افراد کے کا مقابلہ کرنا اور انہیں شکست دینا، یہ تمام چیزیں پائی جاتی ہیں. دوسری مثال شجاعت کی دوسری قسم ہے کہ باطل اور ظالم و جابر کے سامنے حق بیانی کرنا، یعنی کہ جہاں پر بات کے ذریعے انقلاب برپا ہو سکتا ہے لیکن انسان بہت سے ایسے مواقع آتے ہیں خاموش رہتا ہے کہ حق بولنا ہے لیکن وہ خاموش رہتا ہے. کیا سوچ کر؟ یہ سوچ کر، خوف زدہ ہو کر کے کہ سامنے والا کہیں ہم پر کوئی ظلم و زیادتی نہ کرے. تو یقیناً یہ ایک بہادری کا مظہر ہوگا کہ ہم اس بات کو نہ سوچ کر کے اس کے برعکس حق بیانی کریں، حق کی بات کو پیش کریں. اس کی مثال بھی پائی جاتی ہے کہ مثلاً مولا امیر کا حق بیانی کرنا، جناب مسلم کا حق بیانی کرنا، کس طرح سے کہ جب دربار ابن زیاد میں جناب مسلم کو لایا گیا، زخمی ہیں، قیدی بنا کر لایا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی آپ حق بیانی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. امام سجاد کی مثال پائی جاتی ہے کہ کس طرح سے آپ نے خطبات دیے ہیں. تو جہاں مرد افراد کی ہم مثالیں دیکھتے ہیں، وہیں عورتوں کی بھی مثال یقیناً پائی جاتی ہے کہ شجاعت کا پہلو، چاہے جناب زینب کی مثال ہم دیکھ لیں، خواتین کربلا کی مثال ہم دیکھ لیں، ایسی بہت سی مثالیں پائی جاتی ہیں. تو یقیناً اس میں ایک بہترین نام جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا بھی یقیناً پایا جاتا ہے. جی سسٹر، بہت ہی بہترین طور پر آپ نے ہمیں ایکسپلین کیا کہ شجاعت صرف یہ نہیں ہے جہاں آپ اپنا زور دکھائیں، بلکہ باطل کے خلاف آواز اٹھانا بھی شجاعت ہے، جس کی ایک مثال کربلا میں بی بی زینب میں بھی ہم دیکھتے ہیں، جنہیں ہم وائس آف کربلا کہتے ہیں. وہیں اگر اب ہم ہمارے موضوع پر لوٹیں تو جو لوگ اسلام کو اچھے سے جانتے نہیں ہیں، مانتے نہیں ہیں، وہ اکثر یہ سمجھتے ہیں
کہ عورت شجاع نہیں ہو سکتی، اور دین اسلام میں عورتوں کو ڈرا کر رکھایا جاتا ہے، خوف زدہ کر رکھا جاتا ہے. وہیں اگر عورتوں میں ہمیں شجاعت کی کوئی مثال دیکھنی ہے تو ایسا کوئی واقعہ جو آپ پیش کرنا چاہیں؟ اس کی بے شمار مثالیں تاریخ میں ہم پاتے ہیں. بہت اگر پہلے بھی جائزہ لیں تو یوں تو یقیناً بہت سی مثالیں ہیں، لیکن چند ایک کا ذکر کروں. جیسے کہ مثلا جناب آسیہ کی ہم مثال لے لیں کہ جانتی ہیں کہ شوہر میرا بادشاہ ہے اور اس کے پاس اقتدار ہے، پاور ہے، سب کچھ ہے. اگر میں اس کے خلاف جو اللہ پر عقیدہ ہے میرا، ایک خدا پر، میرا واحد خدا پر عقیدہ ہے، اور وہ یہ نہیں چاہتا کیونکہ وہ خود کو خدا منوا رہا ہے، تو میں اس کے خلاف ہوں، اس بات کا اس کو پتہ چل جائے گا تو وہ مجھے قتل کر دے گا. یہ جانتی ہیں، لیکن اس کے باوجود دلیرانہ انداز میں خدا پر اپنا عقیدہ محکم انہوں نے برقرار رکھا ہے. یہ بھی شجاعت کی مثال ہم پاتے ہیں. اور اگر ہم اور بالکل نزدیک تر دیکھیں کہ کربلا کا میدان، کہ وہاں پر جناب زینب کی دلیری، آپ کی بہادری، کہ ایسے عالم میں بہادری کا آپ کا یہ جملہ بھی ہم پاتے ہیں کہ اکثر و بیشتر سامعین ہمارے مجلسوں میں بھی سنتے ہوں گے، ناظرین سنتے رہتے ہوں گے، اور خود بھی مطالعہ کیا ہوگا کہ جب ظالم نے جناب زینب سے پوچھا تھا کہ کربلا میں کیا دیکھا، تو یہ جناب زینب کا دلیرانہ انداز تھا کہ یہ جملہ آپ نے کہا ہے کہ میں نے کربلا میں حسن کے سوا کچھ نہیں دیکھا، خوبصورتی کے سوا کچھ نہ پایا. جناب زینب کے یہ جملے یعنی یہ ظالم کے منہ پر ایک تماچا ہے. جناب ام کلثوم کا دلیرانہ انداز دیکھتے ہیں، یہ تمام شجاعت کا ہی نمونہ ہے. اور یہ تمام شجاعت ہماری شہزادیوں نے کہاں سے پایا ہے؟ یقیناً بابا علی سے تو یقیناً، لیکن مادر گرامی سے، وہ فاطمۃ الزہرا سے حق بیانی کا جذبہ آپ نے سیکھا ہے کہ جنہوں نے اپنے حق کے لیے بھی بیان کیا ہے، اپنے حق کے لیے آواز کو بلند کیا ہے. جو شجاعت کی ایک بہت بڑی واضح مثال ہے، یعنی جو سرچشمہ ہے شجاعت کا، وہ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے. جی سسٹر، جس طرح آپ نے ہمیں بتایا کہ بی بی زینب کی اگر ہم بات کریں یا بی بی ام کلثوم کی بات کریں تو کس طرح انہوں نے یہ دلیرانہ انداز شجاعت کا اپنی ماں بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے سیکھا. تو اگر ہم بی بی کی زندگی پر نظر ڈالیں تو بی بی کی زندگی کا کوئی واقعہ جو آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں اور ہمارے ویورز کو بتائیں کہ کس طرح بی بی شجاعت کی ایک بہترین مثال ہے. بے شک. سب سے آغاز میں آپ نے جو سوال کیا تھا شجاعت کے اعتبار سے، تو جس میں ہم لوگوں نے یہ ڈسکس کیا کہ شجاعت کے دو پہلو ہیں، تو وہ دونوں پہلو کو جناب سیدہ نے مکمل کیا ہے. دونوں پہلو یقیناً، یعنی شجاعت پہلی کیا ہے کہ جس میں خطرات میں گھر جانا باطل کے سامنے، اور اس ایسے حالات میں شجاعت کا مظہر پیش کرنا، اپنی بہادری کو پیش کرنا، خطرات میں ہونے کے باوجود بھی خوف زدہ نہ ہونا، شجاعت کا پہلو ہے. اور دوسرا کہ جہاں پر بات حق بیانی کی، حق گویائی کی آ جائے، یہ بھی شجاعت کا ایک پہلو ہے. ہم یہ دونوں پہلو جناب سیدہ کی زندگی میں پاتے ہیں. سب سے پہلے بات اگر کریں کہ خطرات میں گھر جانے کے باوجود بھی کس طرح سے ڈٹے رہنا، مقابلہ کرنا، اس کی مثال ہم جناب سیدہ کی زندگی میں دیکھیں کہ کس طرح سے خطروں میں گھر جانے کے باوجود بھی آپ ثابت قدمی سے ان چیزوں کا، ان حالات کا سامنا کریں، اور کہیں پر کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں، خوف زدہ بالکل نہیں ہے. پہلی مثال ہم دیکھتے ہیں ہجرت کے حوالے سے کہ شب ہجرت کی، جہاں پر بالکل واضح ہر ایک کے علم میں ہے کہ جب شب ہجرت رسول خدا کے بستر پر مولائے امیر حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں. آپ بستر رسول پر ہیں، لیکن محاصرہ کیے ہوئے وہ افراد ہیں جو کہ کفار ہیں، مشرکین ہیں، اور ان کا منصوبہ کیا تھا کہ وہ کس طرح ہر ایک کے علم میں ہے کہ اب وہ محاصرہ کہ جو کفار ہیں اور مشرکین نے کیا ہوا، ایسے عالم میں ایک عورت کہ اس کا دل یقیناً خوف زدہ ہوگا کہ چاروں طرف میرا شوہر بستر رسول پہ، میرے بابا کے بستر پر ہے، بابا یہاں سے جا چکے ہیں، اور اس وقت میں موجود ہوں، تو میں ایک عورت ہوں، ایک ڈر، ایک خوف آنا چاہیے. لیکن نہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ اس محاصرے کا مقابلہ کرتی ہوئے جناب فاطمہ زہرا نظر آتی ہیں، یعنی بالکل دلیرانہ انداز میں، کہیں پر کوئی خوف نہیں ہے، کہیں پر کوئی ڈر نہیں ہے، یعنی بالکل پریپیئر ہیں، بالکل آمادہ ہیں، بالکل تیار ہیں ان حالات کے لیے کہ اگر دشمن کا سامنا بھی کرنا پڑے تو کوئی خوف نہیں، کوئی خطر نہیں ہے. دوسری مثال میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گی، وہ ہے جنگ بدر کی. جنگ بدر میں ہم جانتے ہیں کہ مسلمان جو تھے وہ نہتے تھے اور مشرکین زیادہ تھے تعداد میں. تو ایسے عالم میں کہ جب جناب زہرا دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان بے سر و
سامانی کے عالم میں ہیں، یعنی کہ ان کے پاس اسلحے موجود نہیں ہیں اور تعداد میں بھی کم نظر آتے ہیں، تو بیٹی کا ایک جو جذبہ ہے کہ باپ سے بہت محبت، پوری دنیا جانتی ہے کہ جناب فاطمہ زہرا کو رسول اللہ سے کتنی محبت تھی، ام ابیہا کا لقب دیا ہے بالکل یقیناً، کیونکہ وہ محبت تھی، وہ احترام تھا جو خدا نے کی طرف سے یقیناً تھا، اور وہ محبت کی ہم یہ سب سے واضح مثال دیکھ لیجئے کہ اپنے بابا کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد چند دن ہی آپ اس دنیا میں زندہ رہی ہیں اور زمانے کے امت کے مظالم سہتے ہوئے اس دنیا سے آپ نے کوچ کیا ہے، تو کتنی محبت باپ سے بیٹی کو رہی ہوگی۔ لیکن جناب سیدہ جب دیکھ رہی ہیں کہ مسلمان بہت کم ہے تعداد میں، وہاں پر 950 افراد ہیں اور یہاں پر 313 تھے بدر میں، لیکن آپ چاہتی تو آپ کیا کہتی ہیں کہ بابا آپ نہ جائیں یا آپ رک جائیں یا اس جنگ کو ختم کریں، اسے ٹال دیں، یعنی اس طرح سے روکنے کی کوشش جذبات میں آتی ہے، عام طور پر جو ہوتا ہے، لیکن جناب فاطمہ زہرا نے ایسی کوئی بات پیش نہیں کی، بلکہ اپنے بابا کو حوصلہ بندھا رہی ہیں، حوصلہ دلا رہی ہیں کہ اگر یعنی بالکل آمادہ ہے کہ چاہے کوئی بھی خطرہ ہو، کوئی بھی مصیبت سامنے آنے والی ہو، لیکن اگر معاملہ دین کا ہے، اگر معاملہ اسلام کی بقا کا ہے تو اس کے لیے آمادہ ہونا چاہیے۔ یہاں پر بے اختیار کہنے کا دل چاہتا ہے کہ اگر ماں کا یہ جذبہ تھا تو اسی چیز کو بچوں نے سیکھا، مولا حسین نے کربلا میں یہی مثال تو پیش کر دی کہ اگر معاملہ دین کا آ جائے تو کتنا ہی بڑا خطرہ نگاہوں کے سامنے کیوں نہ ہو، لیکن اس کا سامنا کرنے کے لیے اولاد فاطمہ تیار نظر آتی تھی۔ تو یہ جناب فاطمہ زہرا کی یقیناً تعلیمات تھی۔ ہم تیسری مثال دیکھیں، یہ بدر کے حوالے سے تھی صورتحال جو ہم نے پائی۔ تیسری مثال ہم دیکھیں جنگ احد کی، کہ جہاں پر خود مولا امیر کو کافی زخم لگے، 16 زخم تقریباً ایسے مولا کائنات کو لگے تھے، بہت زیادہ گہرے زخم، اور صورتحال جو ایسی بن پڑی تھی کہ بہت سے افراد جو ہیں گھبرا رہے تھے میدان میں رہنے سے۔ ایسے عالم میں بھی، اس جنگ احد کے عالم میں بھی، کہ جب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ حالات اس طرح سے ہو گئے، آپ جناب صفیہ کے ہمراہ میدان احد میں جاتی ہیں۔ اچھا، یعنی کہ ایک عورت ہوتی سوچتی کہ جنگ کا عالم ہے، ہو کا عالم ہے، میں میدان میں کیسے جاؤں، ایک خوف کا ماحول ہوتا گھر میں، بلکہ دروازوں کو کھڑکیوں کو اور بند کر لیتی، مجھے یہی رہنا ہے، مجھے باہر نہیں نکلنا، لیکن نہیں، آپ گھر سے باہر نکلی، میدان احد میں آتی ہیں، اور آنے کے بعد یہ بھی تاریخ نے لکھا ہے کہ جناب فاطمہ زہرا کی شجاعت میدان احد میں آئیں۔ یہ شجاعت کا مظہر ہے کہ آپ خوفزدہ نہیں ہو رہی اس ہو کے عالم کو دیکھ کر، بلکہ جناب حمزہ کی میت پر بھی آتی ہیں، آپ کے جنازے پر آ کر آپ نے گریہ بھی کیا، اور پھر اس کے بعد اپنے بابا کے زخموں کا علاج بھی کیا ہے۔ تو یہ مثال بھی ہم جناب سیدہ کے حوالے سے دیکھتے ہیں۔ ایک اور مثال دینا چاہوں گی جنگ احزاب اور جنگ خیبر کی۔ جنگ احزاب اور جنگ خیبر کے معرکے میں جناب سیدہ کس طرح سے سامنے پیش ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مولا امیر جنگ خیبر کے لیے روانہ ہو رہے ہیں، اس طرف لشکر بہت مضبوط ہے جو بھی ہے، تو آپ کو شوہر سے بھی یقیناً محبتیں آ کر کہہ دیتی ہیں کہ بابا اگر میرا شوہر کام آ گیا تو آپ کی بیٹی کا کیا ہوگا، آپ علی کو روکیں، لیکن نہیں، آپ نے یہاں پر شوہر کی بھی ہمت بندھائی ہے، اور مولا امیر کی اس بات پر بالکل راضی ہیں، یہاں تک کہ راضی ہیں کہ میرا شوہر جو ہے وہ راہ حق کا مجاہد ہے، وہ راہ حق کا مجاہد ہے، جہاد کرنے کے لیے آمادہ ہے، لہٰذا میں خوش نصیب ہوں کہ خدا نے مجھے ایسا شوہر عطا کیا ہے۔ تو یہ تمام مثالیں اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ خطرات کا سامنا کرتے ہوئے بھی بی بی نے کہیں پر اپنے آپ کو خوف زدہ نہیں کیا ہے، بلکہ پوری طرح سے اپنے آپ کو بھی آمادہ رکھا، ہمت و حوصلے سے ڈٹی رہی، اور اپنے بابا کو بھی حوصلہ دیتی رہی، شوہر کی بھی ہمت بندھاتی رہی۔ بالکل ٹھیک، ہم دیکھ سکتے ہیں، بلکہ یہ ایک پیغام ہے ہر اس انسان کے لیے جو یہ سوچتا ہے کہ اسلام میں عورتوں کو یا تو کمتر سمجھا جاتا ہے یا عورتیں بہادر نہیں ہوتی، تو بی بی فاطمہ زہرا نے اس طرح جو شجاعت کا پہلا پہلو تھا اس بات میں بھی پیش رہ کر یہ بتا دیا کہ عورتیں بہادر بھی ہیں اور وہ چاہے تو دوسروں کی ہمت بھی بڑھا سکتی ہیں۔ وہی اگر شجاعت کے دوسرے پہلو پر بات کرے جو کہ ہے حق بیانی کرنا، اور جو لوگ نہیں کرتے ہیں، کافی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے کچھ غلط ہو بھی رہا ہوتا ہے تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ ارے ابھی اس معاملے میں کون پڑے گا، کون جا کے بات کرے گا، لوگ ہمیں کچھ کہنے لگیں گے۔ تو وہیں اگر بی بی کی زندگی پر نظر ڈالیں اور حق بیانی کی بات کریں تو یہ بی بی نے کس طرح کیا ہے؟
بے شک یہ دوسرا پہلو. اور اگر ہم بات بی بی کی شجاعت کی حق بیانی کے حوالے سے کریں تو اس کی بھی بالکل واضح مثال ہے کہ مباہلہ میں بھی آنا آپ کا اور حق بیان کرنے کے لیے آپ کی آمد ہوئی ہے. یہ بات اور ہے کہ مباہلہ ہونے سے پہلے ہی وہ افراد باز آ گئے. دوسری مثال ہم دیکھتے ہیں کہ مسئلہ فدق پر، کہ جب آپ کو پتہ چلا کہ باغ فدق سے جو آپ کے نمائندے ہیں انہیں ہٹا دیا گیا اور باغ فدق کو اس طرح سے غصب کرنے کا ارادہ کر لیا گیا ہے، تو آپ نے اپنے اس حق کے لیے کہ جو رسول نے آپ کو عطا کیا تھا دربار میں بھی گئی ہیں اور دربار میں جا کر اپنے حق کا مطالبہ بھی کیا ہے اور گواہ بھی پیش کیے، کیونکہ وہاں پر گواہی آپ سے طلب کی گئی. یہاں پر خواہر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ بہت ایک بڑا علمیہ ہے، ایک بڑے غم کا مقام ہے کہ سوچنے کے لیے مسلمان کو مجبور کرتا ہے یہ جملہ کہ گواہی کس سے طلب کی جا رہی ہے؟ جناب سیدہ سے، جبکہ آپ کہتی رہیں کہ میں سچی ہوں، میرا بابا سچا ہے. جی، جبکہ مباہلہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو مسلمان نہ تھے وہ بی بی کو دیکھ کر سمجھ گئے کہ یہ صدیقہ ہے. یقینا. اور لوگوں نے پہلے ہی کہا کہ پنجتن پاک کو جب دیکھا تو ان کا جو سب سے بڑا پادری اس نے یہی کہا کہ باز آ جاؤ ورنہ بہت بڑے نقصان کا سامنا کرو گے. اور وہ مباہلہ ہوا ہی نہیں کیونکہ اسے یہ واضح ہو گیا کہ یہ سچے افراد ہیں. تو عیسائی بھی جس کی صداقت کے بارے میں یقین رکھتے ہیں، لیکن مسلمانوں نے اسی سچی بی بی سے، اسی صدیقہ طاہرہ سے گواہی طلب کی. لیکن اس کے باوجود بھی جناب فاطمہ الزہرا نے گواہ پیش کیے ہیں، حالانکہ ان گواہوں کو بھی جھٹلا دیا گیا کہ ہم ان کی گواہی نہیں کسی اور گواہ کو لے کر آئیں. تو یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جناب سیدہ نے شجاعت دکھائی، حق کا مطالبہ کیا، گواہ بھی پیش کیے، دربار میں بھی اپنے حق کے لیے گئی ہیں کہ گھر سے باہر، جبکہ مولا کائنات وہاں پر موجود آپ کے ساتھ دربار میں نہ تھے، لیکن پھر بھی آپ اپنے حق کے لیے گئیں. یہ آپ کی بہادری کا ایک بالکل واضح نمونہ ہے. تیسری مثال کی حق بیانی جب کرتی ہیں آپ، ایک مرتبہ دربار میں جاتی ہیں، آپ نے خطبہ دیا ہے، بڑا عمیق خطبہ، خطبہ فدق، کہ جس میں ان لوگوں کو غیرت بھی دلائی ہے کہ جو امت رسول ہیں اور خاموش جناب سیدہ کے اوپر ہو رہے اس ظلم کو دیکھ کر ہیں. ایک مرتبہ اس خطبے میں آپ نے غیرت بھی ان لوگوں کو دلائی ہے، یاد دہانی بھی ان کے ذہن میں کرائی ہے کہ آپ کون ہیں، کہ کل قدا کو یہ نہ کہے کہ سیدہ ایک مرتبہ غیرت دلاتی یا ایک مرتبہ ہمیں اپنے آپ کو ایک مرتبہ اور پہچنواتی تو ہم باز آ جاتے. لیکن بی بی نے اپنی جانب سے یہ حجت بھی تمام کر دی. اور پھر اگر بات آئی ولایت کی دفاع کے لیے، مولا امیر کی ولایت کی، ان کی دفاع کے لیے بھی آپ اٹھ کھڑی ہوئیں اور آپ نے آواز بلند کی ہے کہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ مولا امیر کے گھر سے ہی کسی نے صدا بلند نہ کی، کیونکہ اس وقت مصلحت تھی. مولا علی کا خاموش رہنا وہ مصلحت خداوندی کی بنا پر تھا، تو ضرورت تھی کہ کوئی آواز مولا علی کے لیے اٹھے. اس وقت پروردگار عالم نے منتخب کیا تھا جناب سیدہ کو کہ آپ کی آواز ولایت کی دفاع کے لیے اٹھے، اور آپ کی آواز اٹھی ہے اور آپ نے لوگوں کو غدیر یاد کرائی ہے. لہٰذا یہ تمام مثالیں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جس سے ایک بہت بڑا پیغام ہم لے سکتے ہیں کہ معاملات، خطرات، نقصانات کچھ بھی ہوں، لیکن اگر معاملہ یہ آ جائے کہ سامنے ہمارے باطل ہے تو اس کے مقابلے میں آنا ضروری ہے، ڈٹے رہنا ہے، چاہے وہ زور بازو کے ذریعے ہو یا حق بیانی کے ذریعے ہو. یہ ایک بہت بڑا میسیج، ایک پیغام ہر دور کے مسلمانوں کے لیے، انسانوں کے لیے جناب فاطمہ زہرا دیتی ہوئی نظر آتی ہیں. یقین بالکل ٹھیک کہا آپ نے سسٹر کہ اگر عورت کی آواز کمزور ہوتی تو شاید بی بی فاطمہ زہرا ان سارے مقامات پر آواز نہیں اٹھاتی، خاموش رہتی. تھینک یو سو مچ اپنا قیمتی وقت ہمیں دینے کے لیے. شکریہ. ویورز، آپ سے آخر میں بس یہی کہنا چاہیں گے کہ اگر عورت کی آواز کمزور ہوتی یا ہم کمتر ہوتے تو ولایت کی دفاع کے لیے پروردگار عالم بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو آواز اٹھانے نہیں کہتا. ہم بارہا اسلام میں دیکھتے ہیں کہ اسلام کو بچانے کے لیے کس طرح عورتوں نے اپنی آواز اٹھائی ہے، جو آج ہمارے لیے یہ پیغام ہے کہ اگر ہمارے سامنے کچھ غلط ہو رہا ہے تو ہم بھی آواز اٹھا سکتے ہیں. اسی میسج کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، پر بنے رہیے چینل ون کے ساتھ. پیغام انسانیت. شکریہ.